الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر موسیقی اور حرام امور کے بغیر جشن منانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، اسپین میں ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ اسے منانے سے باہم روابط اور تعلقات کو فروغ ملتا ہے، سب ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، نیز سب کو یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح نوجوان ویلنٹائن ڈے اور دیگر میلوں سمیت کفار کے تہواروں میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، سیرت نگار نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال رکھتے ہیں، تاہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 سن ہجری کو 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی، اور یہی وہ دن ہے جس میں عوام الناس آپ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتی ہے۔ دوم، پوری شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی تہوار نہیں جس کا نام عید میلاد النبی ہو، چنانچہ صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور تمام ائمہ اکرام کے عہد میں اس دن جشن منانا تو دور کی بات، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ اس بدعت کی ایجاد باطنی بدعتی لوگوں نے کی، پھر ان کے پیچھے سب لوگ لگ گئے اور اسے منانے لگے۔ سوم، کچھ سنت کے شیدائی اپنے ملک میں ہونے والے جشن عید میلاد کے جلسے اور جلوسوں سے متاثر ہو کر بدعت سے بچنے کے لیے صرف اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، خصوصی طور پر کھانا تیار کیا جاتا ہے اور سب مل کر کھاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے ساتھیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر گھر میں اسی مقصد سے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور کچھ نبی علیہ السلام کی سیرت خوانی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یا سیرت نبوی پر خطاب سنتے ہیں۔ اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کا مقصد اتفاق و اتحاد اور غیر مسلم ملک میں اپنے دینی تشخص کی پاسداری، یہ بہت اچھے مقاصد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اچھے مقاصد مل کر بھی عید میلاد النبی کے جشن کو جواز فراہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جشن بدعتی رہے گا۔ چنانچہ اگر آپ کوئی تہوار منانا چاہتے ہیں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، اور اگر اس سے زیادہ آپ کو تہوار چاہیے تو ہر ہفتے ہمارے پاس جمعہ کا دن موجود ہے، اس دن جمعہ کے لیے سب اکٹھے ہوں اور دینی تشخص بیدار کرنے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر دیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر پورے سال کے دن آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کسی بھی دن جمع ہو جائیں، بس یہ خیال رہے کہ ایسا کوئی دن نہ ہو جس میں خود ساختہ تہوار منایا جاتا ہو، بلکہ شادی بیاہ، عقیقہ اور کسی بھی جائز تقریب میں جمع ہو کر آپ کے ذکر کردہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اہل علم کے وہ فتاوی جات سماعت کیجئے جن میں مذکورہ نیتوں کے ساتھ ان تقریبات کے منانے کا حکم موجود ہے۔ نمبر 1، ابو حفص تاج الدین فاقہانی رحمہ اللہ جشن میلاد کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی مال سے اپنے گھر والوں اور دوست احباب کے لیے کھانا تیار کرے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا تناول کریں، اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام بھی نہ کیا جائے، تو اسی قسم کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بدعت اور برا عمل ہے، کیونکہ ایسا عمل ہمارے فقہاء اسلام، علماء کرام اور چمکتے ستاروں نے ماضی میں کبھی نہیں کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المورد فی عمل المولد صفحہ نمبر 5۔ نمبر 2، ابن حاج مالکی رحمہ اللہ گانے بجانے، موسیقی اور مرد و زن کے اختلاط سے پاک جشن میلاد کے بارے میں کہتے ہیں، اگر عید میلاد میں یہ سب کچھ نہ ہو، صرف کھانا بنا کر جشن میلاد منایا جائے اور دوست احباب کو بلائے، تو صرف اسی نیت کی وجہ سے یہ عمل بدعت قرار پائے گا، کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے، سلف صالحین کا عمل نہیں ہے۔ چونکہ سلف صالحین کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری امر ہے، اس لیے ان کے طریقہ کار سے متصادم طریقہ اپنانے کی وجہ سے گناہ میں مزید اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے شیدائی تھے، وہ آپ علیہ السلام کی سنت پر سختی سے عمل پیرا رہنے والے لوگ تھے، بلکہ اتباع سنت کے لیے وہ لوگ سب سے آگے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میلاد منایا ہو یا میلاد منانے کی نیت ہی کی ہو۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ سلف صالحین کی اتباع و پیروی حقیقی ماخذ و مصادر پر عمل کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ یہی بات شیخ امام ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی کہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ نمبر 3، ابن الحاج المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ احتیاط کا پہلو اپناتے ہوئے جشن میلاد میں گانے بجانے کے بجائے صحیح بخاری پڑھتے ہیں۔ اب یہ عمل بذات ہی خود ایک عظیم عمل اور عبادت ہے، بلکہ خیر و برکت کا موجب بھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے
کہ اسے بھی اسی انداز سے سر انجام دیا جائے جیسے کہ اسے کرنے کا شرعی طور پر طریقہ بتلایا گیا ہے۔ جشن میلاد کی نیت سے نہ کیا جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ نماز قرب الہی کے حصول کا عظیم ترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص نماز کے وقت سے پہلے یا نماز کا وقت ہی نہ ہو تو ایسے وقت میں نماز ادا کرنا قابل مذمت اور شریعت سے متصادم ہوگا۔ اگر نماز کا یہ معاملہ ہے تو اس کے علاوہ دیگر امور کا کیا حال ہوگا؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کے ذکر کردہ اہداف، باہمی روابط اور تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اس بدعتی موقع پر اکٹھے ہونا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ان عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دیگر جائز مواقع کو استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے آپ سال کے کسی بھی دن میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اچھے مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ کی کامیابی کے لیے رہنمائی فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148053۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔